کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ ہیں؟ 10 لاکھ آج کے روزانہ ان کے دسترخوان پہ کھانا. یہ بیت المال میں سے نہیں تھا، یہ ذاتی اپنے ذاتی مال میں سے تھا، ذاتی مال میں سے. تو بھائیو اللہ نے بہت رزق دیا ہے اسلام آباد والوں کو، پاکستان والوں کو، کمی کوئی نہیں ہے. ایک آدمی $5 ارب دے سکتا ہے. کراچی، اسلام آباد میں کوئی حوصلہ کرو، ایک آدمی $5 ارب دے سکتا ہے. دل کی بات ہے، دل کی بات ہے کہ وہ دل کھولے صحیح. اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمت، وزن جو لگتا ہے وہ کیفیت پر لگتا ہے، مقدار پر نہیں لگتا، مقدار پر نہیں لگتا. ایک صحابی آئے، انہوں نے 500 من کھجور پیش کی تبوک کی لڑائی پہ، اور ایک صحابی آئے انہوں نے 3 سیر پیش کی، ایک سا. ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عقیل، سعد بن عبادہ نے قیس بن ثابت یا سعد بن عبادہ 500 من کھجور پیش کی. ابو عقیل آئے، غریب آدمی تھے، ساری رات کنواں چلایا، 6 سیر کھجور ملی، 3 سیر بیوی کو دی بچوں کے لیے، 3 سیر ایسے جھولی میں ڈال کے آ رہے. تو منافق ہنسنے لگے، ارے بے وقوف ہے، 3 سیر سے کیا ہو جائے گا، جا یہ بھی گھر دے کے آ، تیرے بچے کھائیں. تو ان کے رد میں قرآن اترا، الذین یلمزون المتطوعین فی الصدقات. اللہ نے ان پہ لعنت برسائی کہ جو میرے بندوں پر تان کرتے ہیں کہ تھوڑے صدقہ لے کر کیوں آئے ہو. یہ تو اللہ نے ان کی عزت افزائی کی، ابو عقیل کی. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ آپ نے دیکھا کہ آگے آؤ، وہ کھجور آپ نے لی، لوگوں سے کہا یہ لو اور ساری کھجوروں کے اوپر پھیلا دو، ساری کھجوروں میں برکت آ جائے گی. تو بھائیو بڑی مشکل گھڑی آئی ہے اللہ کے نام پہ. اب وہ نہ قانون نہ دیکھو کہ میرا فطرانہ اتنا ہے، میری زکوٰۃ اتنی ہے. آپ جتنا دے سکتے ہو لگا دو، لٹا دو. دکھیوں کی دعا لے لو، دکھیوں کی دعا لے لو. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج پہ جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزر ہوا، ایک عورت کو دیکھا مردار مرغی کوڑے کے ڈھیر سے اٹھائی، بھاگ کے اندر چلی گئی. تو روک گئے، دستک دی دروازے پر، کون ہو آپ لوگ؟ انہوں نے تعارف میں ذرا ہچکچاہٹ ظاہر کی، انہوں نے اپنا تعارف کرا. عبداللہ بن مبارک سارے عالم کے اسے مشہور ہستی تھے. تو انہوں نے کہا جی ہم آل رسول ہیں، 3 دن سے فاقہ تھا، اب تو ہمارے لیے حرام بھی حلال تھا، تو یہ مردار مرغی نظر آئی، ہم نے اٹھا لی. تو آپ نے اپنے غلام سے کہا تیری جیب میں کتنے ہیں؟ کہا جی 3000 کا ان کو دے دو. اور وہاں سے واپس ہو گئے، آگے حج پہ نہیں گئے، واپس ہو گئے. جب خراسان واپس آ گئے، جب حاجی خراسان سے واپس آئے، حضرت السلام علیکم، مینا میں ہم کٹھے تھے نا؟ ارے بھائی کہاں؟ جی مینا میں آپ اور میں کٹھے تو بیٹھے تھے. دوسرا ملا، السلام علیکم، ہم نے طواف آپ کے ساتھ اکٹھا کیا. تیسرا ملا، میں نے عرفات میں وقوف آپ کے ساتھ کیا. اتنے لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم نے تو آپ کو مدینے میں دیکھا، مکے میں دیکھا، مینا میں دیکھا، طواف میں دیکھا. وہ حیران پریشان، میں تو گیا کوئی نہیں، یہ سارا چکر کہاں سے ہے؟ تو پھر خواب میں بتایا گیا کہ تیری اللہ کے ہاں یہ سخاوت قبول ہوئی، تیری طرف سے ایک فرشتہ بھیج دیا گیا جو تیری شکل میں یہ مناسک ادا کرتا رہا. اور سنو، یہ آپ کے قریب افغانستان کا شہر ہے ہرات، یہاں آ گیا قحط. تو آل رسول کا ایک خاندان تھا، ان کے خامند کا انتقال ہو گیا، وہ بچے یتیم، تو انہوں نے قحط کی وجہ سے شہر چھوڑا، سمرقند پہنچی. ایک مسجد میں بچوں کو بٹھایا، تو جو سمرقند کا جو والی تھا اس کے پاس پہنچی کہ میں آل رسول ہوں، میرے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے، مجھے پناہ بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے. تو وہ کہنے لگا تم کوئی گواہ پیش کرو کہ تم آل رسول میں سے ہو. کہا میں تو پردیسی ہوں، میرا گواہ کہاں سے آئے گا؟ تو کہنے لگا ادھر ہر آدمی آل رسول کے دعوے کرتا ہے، چلی جا. وہ اٹھ کے باہر نکلی تو اس کو کسی نے کہا وہ جو مجوسی ہے نا، یہ مجوسی آتش پرست، وہ بڑا سخی ہے، اس کے پاس جاؤ. وہ ان کے پاس چلی گئی، اس نے ان کا اکرام کیا، فوراً اپنے گھر میں لایا، کھانا پانی میسر کیا. رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ جنت میں ہے اور اللہ کے نبی کھڑے اور ایک بڑا عالی شان محل ہے. تو وہ کہتا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ایمان والے کا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان پہ گواہ پیش کر. تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا. پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی
اور تو اس سے گواہیاں مانگنے لگا کہ گواہ پیش کر. ایسی ڈانٹ پڑی کہ اس کو جو آنکھ کھلی تو پسینہ سی لے گیا سیدھا اس کے دروازے پر اور ایسے ہاتھ جوڑ کے رونے لگا کہ رات والا خاندان مجھے واپس دے دے اور منہ مانگی دولت لے لے. وہ آگے رونے لگا, کہا این سعادت بزور بازو نیست, یہ تو میرے اللہ نے مجھے نعمت دی, میں تجھے کیا دوں, تجھے خبر بھی ہے, تجھے پتا ہے رات جو تو خواب دیکھ رہا تھا اور تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی مجھے عطا کیا جا رہا تھا. میں ایمان لا چکا ہوں, میں مسلمان ہو چکا ہوں, وہ محل تیرے نام سے کٹ کے میرے نام لگا دیا گیا, میں یہ گھر تجھے کیوں دے دوں. اے آج بڑی بیٹیاں ننگے سر بیٹھی ہیں, آج بڑی مائیں ننگے سر بیٹھی ہیں. عید نہ مناؤ, خریداریاں مت کرو, افطاریاں مت کرو, کھجور پانی پہ گزارا کرو, جتنا بچتا ہے پہنچا دو, لگا دو, تمہارا غلط جگہ بھی پہنچانا تمہیں اللہ صحیح جزا دے گا. عید نہ مناؤ, خریداریاں مت کرو, افطاریاں مت کرو, کھجور پانی پہ گزارا کرو, جتنا بچتا ہے پہنچا دو, لگا دو, تمہارا غلط جگہ بھی پہنچانا تمہیں اللہ صحیح جزا دے گا. تم تو اللہ کو دے رہے ہو, اللہ کو دے رہے ہو, اللہ کی نسبت سے دے رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے در کھول دے گا. مجھے میرے رب کی قسم, اگر سارے پاکستان کے مالدار لوگ ہمدردی محسوس کریں تو ہمیں کسی کے آگے بھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. لیکن مصیبت یہ ہے نا کہ عوام اور حکومت میں اعتماد ختم ہو چکا. حکومت میں بددیانت لوگ ہیں, اب وہ کہتے ہیں کہ ہم دیانتداری سے کریں گے, اعتماد کسی کو نہیں ہوتا. اتنے ڈسے گئے ہیں, اتنا ڈسے گئے ہیں, اتنا ڈسے گئے ہیں کہ اب وہ اعتماد نہیں. خود کرو, خود پہنچو. خود نہیں پہنچ سکتے, بہت سے لوگ انفرادی طور پر کر رہے ہیں, جان کھپا رہے ہیں. ہمارے کئی بچے آئے ایسی خطرناک وائرس لے کر آئے کہ اب میں آنسو روتا ہوں. تو بدن اس کا علاج بھی ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا؟ تو خود کرو. یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے, یہ متنجن پلاؤ مرغ اڑانے کا وقت نہیں ہے. یہ فرصت کے دن گئے, اللہ کے نام پہ لگاؤ. جو دے گا اللہ اسے واپس کرے گا, لوٹا کے دے گا. سائل آیا, حضرت علی سے سوال کیا, تو آپ نے حسن سے کہا بیٹا تیری ماں کے پاس 6 درم رکھائے تھے, ان میں سے 2 لے آ. وہ کہے اماں 2 درم دے دو. ان کے منہ سے نکلا کر گھر کی عورت کو سارے کام دیکھنے ہوتے ہیں, کہ وہ تو تیرے ابا نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے. تو انہوں نے کہا ابا اماں کہہ رہی وہ تو آٹے کے لیے رکھے تھے. تو حضرت علی کہنے لگے اچھا آل رسول کا یقین بھی پیسے پہ آ گیا. جو اماں سے کہو اب سارے ہی دے دے. پہلے 2 مانگے تھے, سارے ہی لے کر کا جا بھائی موج کر. 6 درم اس کو پکڑا خالی. تھوڑی دیر گزری, ایک شخص آیا اونٹ ہاتھ میں لیے ہوئے, کہنے لگا جی میں نے اونٹ بیچنا ہے. حضرت علی نے فرمایا ادھار بیچو تو میں بھی لے لیتا ہوں. کہا جی آپ پہ کیا شک ہو سکتا ہے, آپ ادھار لے لیں. وہ کہنے لگا, آپ نے فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ کہنے لگا 120 لوں گا درم کا. ٹھیک ہے ادھر باندھ دو. وہاں باندھ دیا, وہ چلا گیا گھر. تو کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا, تو وہ پوچھنے لگا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرا ہے. کہا جی بیچیں گے؟ کہنے لگا ہاں, پر نقد بیچوں گا, ادھار نہیں. کہا ہاں جی نقد. کہا کیا لیں گے؟ کہا میں تو, وہ اس نے 140 بتائے تھے. کہا میں 200 لوں گا. 200. کہا ٹھیک ہے جی. اس نے 200 درم دیے. اونٹ کھول کے چلتا بنا, اس میں سے 140 نکال کے اس کے گھر بھجوائے اور 60 لے کر گھر میں آ گیا. فاطمہ 6 گئے 60 آ گئے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اللہ کو 1 دو, وہ 10 کر کے واپس کرے گا. امام شافعی کا دوست آیا, حضرت گھر میں عید ہے, کچھ نہیں کچھ مل جائے گا. اور اسے تھوڑی دیر پہلے امام صاحب کی بیوی نے کہا گھر میں کچھ نہیں کچھ پیسے تو لاؤ ادھار. ایک دوست کے پاس گئے, کہا یار کل عید ہے, گھر میں کچھ نہیں کچھ ادھار تو دے دو. اس نے 300 درم کی تھیلی دے دی. آ کے رکھی, دستک ہوئی, ایک دوسرا دوست آ گیا, جی کل عید ہے میرے گھر میں کچھ نہیں. وہ 300 اٹھا کے اس کو دے دی. رات کو وزیر کو خواب آیا, وزیر اعظم بنو عباس, الشافعیہ الشافعیہ, شافی کی خبر لو, شافی کی خبر لو. ایک دفعہ, پھر دوسری دفعہ, پھر تیسری دفعہ, یہاں تک پریشان ہو گئے اور کہا یار شافی کو بلاؤ, مجھے سونے نہیں دے رہا. بھاگا ایک آدمی جو کہ دروازہ دستک دی, جی آپ کو وزیر اعظم بلا رہے ہیں. رات کو بلانے کا مطلب تھا قتل,
کہ اب کام آگے ہونے والا ہے. وہ کہا مجھے کوئی وصیت تو کرنے دو. کہا نہیں وہ خیر ہی خیر ہے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں. وہ اب کہا بھائی تو اللہ کے بندے مجھے سونے نہیں دے رہا. کہا جی میں نے کیا کیا؟ اور کہا تم ہر تھوڑی دیر کا مجھے خواب میں آواز آتی ہے شافعیہ شافعیہ، تیرا کیا قصہ ہے؟ کہا جو 300 دینار دیے تھے دوست کو، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. کہا اچھا بھائی لاؤ ایک تھیلی، دوسری تھیلی، تیسری تھیلی، چوتھی تھیلی. جب وہ 303,000 ہو گئے کہا جاؤ اب ان کے گھر پہنچا کے آؤ. تو بھائیو بہت سخت گھڑی آئی ہے، فلاں مدد کرے گا، فلاں کوئی نہیں مدد کرے گا، کوئی نہیں مدد کرے گا. اپنے بازو پر بھروسہ کرو. 1 روپے ہے تو 1 روپیہ پہنچاؤ، 10 ہیں تو 10 پہنچاؤ، 10 لاکھ ہیں تو 10 لاکھ پہنچاؤ. اللہ جب وزن کرے گا تمہاری قربانی پر کرے گا، نہ کہ مقدار پر کرے گا. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا؟ درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی سیدنا